تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ صفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ آج کے جمعہ میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے وہ چیز بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس کا تعلق عمل سے ہے کہ جب ہم اور آپ نیک عمل کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہم سبوں کے اوپر آتی ہے اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی طریقہ پر مدد ضرور فرماتا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ چند واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اس امید میں کہ ہم سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کو سننے کے بعد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی ہم سبوں کو ہدایت اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالی نیکوں کاروں کا سرپرست ہوا کرتا ہے۔ آج ہم یہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے سرپرست ہمارے والدین ہیں اور وہ مالدار ہیں تو ہم یہ ان کی مالداری کو دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اگر ہم کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہوں گے تو ہمارے والدین روپیوں پیسوں کے اعتبار سے وہ ہماری مدد کریں گے، اور بسا اوقات کیا بھی جاتا ہے ہر والدین اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے اور پھر جب بھی ان کی اولاد کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو ایسی صورت میں ان کے لیے مددگار بن کر کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، تو اولاد اپنے والدین کی ان چیزوں کو دیکھ کر کے بہت ہی خوش ہوتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نیک ہوا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سرپرست ہوا کرتا ہے۔ تو جب اولاد اپنے والدین کی سرپرستی میں خوش ہوا کرتا ہے اور عالی شان زندگی گزارتا ہے تو پھر جس کا سرپرست خود اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائے تو پھر اس کی قسمت کا کیا ٹھکانہ، ان کے آرام و آرائش کا کیا ٹھکانہ، ان کو ہر طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی، اور پھر وہ بندہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو، جس کا سرپرست خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، وہ کتنا عالی شان زندگی گزارنے والا ہوگا۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا سرپرست بنائیں، اور بنانے کا طریقہ یہ ہے میرے دوستو کہ ہم من مانی زندگی کو چھوڑ دیں اور رب چاہی زندگی گزاریں۔ من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی کے اوپر قربان جب ہم کر دیں گے اور ہر قدم اٹھانے سے پہلے ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، پھر ہم اس قدم کو آگے جب رکھیں گے تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالی ہمارا انشاءاللہ سرپرست بن جائے گا
اور ہر موڑ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسے بندوں کے شامل حال رہا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب ہم اور آپ نیک کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارا سرپرست ہوگا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے، بہت ہی اللہ والی بندی گزری ہے یہ، صوم و صلات کی پابند، قرآن حکیم کی تلاوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنتوں کے اوپر عمل کرنا، ان کا رات و دن کا مشغلہ تھا۔ تو ایک دفعہ ہوا ایسا کہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے اندر آرام فرما رہی ہیں، چور دروازہ کود کر کے گھر کے اندر داخل ہو گیا، چوری کی نیت سے کہ کچھ ملے تو لے کر کے ہم نکلیں۔ چنانچہ جب چور گھر کے اندر داخل ہوا رابعہ بصریہ کے گھر میں، تو اللہ والی ہیں، رات و دن اللہ کی عبادت میں ہے، دنیا سے کچھ غرض نہیں، دین اور آخرت کی فکر ہے، ان کے گھر میں ملے گا کیا؟ بہت تلاش کیا، کچھ بھی نہ ملا۔ تو چور نے یہ کہا اپنے دل میں کہ بھائی ریکارڈ کو قائم رکھنا ہے، توڑنا نہیں ہے، جب بھی کسی گھر میں گیا ہوں کچھ نہ کچھ لے کر کے گیا ہوں، واپس آیا ہوں، اس گھر سے بھی ہم نے کچھ لے کر کے واپس جانا ہے۔ چنانچہ بہت تلاش کرنے کے بعد اس کی نظر ایک چادر کے اوپر پڑی، کہا کہ چلو یہ چادر ہی صحیح، اسے لے کر کے واپس ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب اس چور نے اس چادر کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کاندھے کے اوپر رکھا، رکھنے کے ساتھ ہی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ اب وہ دروازے کو تلاش کر رہا ہے چور، لیکن دروازہ مل نہیں رہا ہے۔ اس نے فوراً اس چادر کو نیچے ایسا چھوڑا اور پھر جو ہی نیچے رکھا تو آنکھ کے اندر روشنی واپس آ گئی۔ جب آنکھ میں روشنی واپس آئی تو سوچا کہ پھر سے اس چادر کو لوں، جو ہی چادر کو ہاتھ لگایا تو روشنی پھر ختم ہو گئی۔ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوا کہ نہ جانے میں کس گھر کے اندر داخل ہو گیا ہوں چوری کے ارادے سے۔ یہ سوچ کر کے اس دروازے کی طرف بڑھا چادر کو چھوڑ کر کے، تو غیب سے آواز آتی ہے کہ جب ایک دوست سو رہا ہوتا ہے تو دوسرا دوست محافظت کے لیے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کا وارث نیک بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کی حفاظت اس طریقہ پر کرتا ہے۔ اس واسطے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم نیک کام کر کے اللہ کو اپنا وارث بنا لیں۔ جب اللہ ہمارا وارث ہوگا تو ہر موقع کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر مدد آئے گی، اور اس طریقہ پر مدد آئے گی کہ انسان اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد آ جاتی ہے، انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا، اور پھر مدد وہاں پہنچ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک بوڑھے کا واقعہ حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بوڑھی عورت تھی، بادشاہ کے محل کے قریب اس کا ایک چھوٹا سا جھوپڑی تھا، اسی جھوپڑی کے اندر رات و دن گزارا کرتی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ رشتہ داروں میں دور ایک تقریب میں جانا ہوا، کئی مہینے وہی رہ گئی۔ رشتہ داروں نے کہا کہ اکیلی ہے، کہاں جائے گی اکیلی رہنے کے لیے، ہمارے یہاں رہ جاؤ، چند دن رہو۔ چنانچہ 2-4 مہینے وہی ٹھہر گئی۔ جب اس بوڑھی ماں کو اپنے گھر کی یاد آئی تو پھر اس کے بعد اپنے گھر، اپنے محلے، اپنے کالونی میں آئی تو دیکھا کہ وہ گھر، وہ جھوپڑی وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ وہاں تو بادشاہ کے گھر کی دیواریں اور باؤنڈریاں لگی ہوئی ہیں۔ اس نے لوگوں سے کہا، بوڑھی ماں نے، کہ بھئی میرے گھر کو کس نے توڑا؟ میرا گھر یہاں پہ تھا، میرا جھوپڑی یہاں پہ تھا، کس نے توڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم نہیں تھی۔ بادشاہ کو گھر کے ڈیزائن کے اندر کچھ گڑبڑی نظر آئی، سوچا کہ یہاں سے دیوار کھڑی کریں تو رونق ہمارے گھر کی بڑھ جائے گی، چنانچہ تم نہیں تھی تو اس واسطے تمہارے گھر کو توڑ دیا گیا۔ رب کائنات کی قسم ہے، لکھنے والوں نے لکھا کہ جب یہ بات بڑھیا کے کان کے اندر پڑی کہ تم نہیں تھی تو اس واسطے تمہارے گھر کو توڑا گیا، قفل توڑ کر کے گھر کے اندر جو سامان تھا باہر پھینک دیا گیا، اور پھر اس دربہ تمہارے اس زمین اور گھر کو بادشاہ نے اپنے گھر کے اندر ملا لیا۔
بوڑھی عورت وہیں پہ اپنے آنچل کو آسمان کے طرف ہاتھ کے ساتھ اٹھائی اور یہ کہنے لگی کہ اے میرے خدا، میں یہاں موجود نہیں تھی لیکن تو موجود تھا۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، جب یہ دعا اس بوڑھی ماں نے کری ہے کہ یا اللہ میں تو یہاں موجود نہیں تھی لیکن تو وہاں موجود تھا، پھر میرے گھر کو نقصان کس طریقہ پر پہنچ گیا؟ جب یہ آواز بڑھیا کے دل سے نکلتی ہے، عرش اعظم سے جا کر کے ٹکراتی ہے، ابھی وہ ہاتھ صحیح طور پہ نیچے دعا سے فارغ بھی نہیں ہوتی، گراتی بھی نہیں ہے کہ فوراً ہاتھ کے گرنے سے پہلے اس مکان کا چھت نیچے گر گیا۔ اللہ پاک نے صحیح فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوں کاروں کا سرپرست ہوا کرتا ہے کہ اگر بھروسہ اللہ پہ ہو، دن و رات اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے اوپر عمل ہو رہا ہو، تو اب ایسی صورت میں اگر جائے کہ وقت کا بادشاہ سپر پاور ہی آپ کے مقابلے میں کیوں نہ آ جائے، اگر وہ بندہ نیک بندہ ہو یا بندی ہو، اگر اللہ کے سامنے اگر وہ ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہاتھ کو خالی نیچے نہیں آنے دیتا۔ دعا قبول پہلے ہوتی ہے، ہاتھ نیچے بعد میں آتا ہے۔ تو ان واقعات سے ہم تمام مسلمانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنا وارث اپنے اللہ کو بنا لیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمارے اوپر آئے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بارشیں موسلادھار ہو لیکن رحمت بھری بارش ہو، تو وارث اللہ کو بنانا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بادل پھٹنا بند کر دے اور نقصان انسانوں کو اس سے نہ ہو، تو وارث اللہ کو بنانا ہے۔ بات ہمیں اللہ کی ماننی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قحط سالی سے نجات ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں مہنگائی سے نجات ملے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں ظالم بادشاہ سے نجات ملے، آرام و سکون کی زندگی ملے، تو پھر وہی عمل ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں اپنا وارث اللہ کو بنانا ہے، ہر نیک کام اللہ کے لیے کرنا ہے، من چاہی زندگی کو قربان کرنا ہے، رب چاہی زندگی کو شروع کرنی ہے۔ جب ہر ایک انسان دنیا میں رہنے والا اس طریقہ پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کرے تو وقت دور نہیں، اللہ کی مدد ان قریب ضرور آئے گی۔ اللہ ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اور میرے دوستو، جو مال و دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا شکر بجا لاتے رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کبھی اس درمیان میں مصیبت ہمارے اوپر آ جائے تو ہم دوسروں سے شکوہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جبکہ اگر شکوہ اور شکایت کبھی انسان سے کیا جاتا ہے تو وہ نہ جانے کیا سوچتا ہوگا، لیکن میرے دوستو اگر وہی شکوہ اگر اللہ سے ہم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ یا اللہ جو تو نے مصیبتیں ہمیں دی ہیں، اس مصیبت کو جھیلنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، یا اللہ اس مصیبت سے آزادی عطا فرما دے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور اللہ نے جو نعمت دی، اگر پہلے آپ کبھی غریب تھے اور اب اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا ہے، تو اس غربت بھری زندگی کو ہم بھلانا نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی غریب آ کر کے ہاتھ پھیلا رہا ہے تو ضرور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اس نیت و ارادے سے کہ ایک وقت تھا ہم بھی اس حال میں تھے، اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکیں۔ چنانچہ میرے دوستو، جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم ہمارے دیے گئے مال و دولت کے اوپر شکر ادا کریں گے تو لازیدنکم، تمہارے اس مال کے اندر، اس نعمت کے اندر میں اور زیادہ اضافہ کروں گا۔ چنانچہ میرے دوستو، احادیث کے اندر کئی واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کے اندر 3 نوجوان تھا، ان 3 نوجوانوں میں سے ایک جو تھا وہ کوڑی تھا، دوسرا گنجا تھا اور تیسرا اندھا تھا۔ بہت ہی زیادہ اپنی زندگی میں پریشان تھا،
لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتا کہ یا اللہ میری اس مصیبت کو دور فرما دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ان تینوں نوجوان کے پاس باری باری سے بھیجا۔ سب سے پہلے اللہ کا وہ فرشتہ کوڑی کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی تمہیں کسی طرح کی مدد چاہیے؟ کہا کہ ہاں بالکل چاہیے، میں کوڑی ہوں، میرا پورے بدن کے اوپر دیکھ رہے ہو کیا نکلا ہوا ہے، کوئی بھی آدمی میرے قریب نہیں آتا، مجھے اپنے قریب تر نہیں ہونے دیتا، اب میرے واسطے دعا کر دو کہ یہ بیماری ہماری ختم ہو جائے۔ چنانچہ اس فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کے بدن کے اوپر سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے ہاتھ کو پھیرا اور وہ مکمل طور پہ صحت یاب ہو گیا۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ تم غریب ہو؟ ہاں میں غریب ہوں۔ جانوروں میں تمہیں کون سا جانور پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ ایک اونٹ اللہ کے حکم سے اس نے اسے دے دی اور برکت دی کہ یا اللہ تو اس اونٹ کے اندر برکت عطا فرما۔ بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی، اتنی برکت دی کہ شہر چھوٹا پڑ گیا، پہاڑوں اور جنگلوں کے اندر جا کر کے اپنے جانوروں کے ساتھ وہ رہنے لگ گیا۔ پھر یہ فرشتہ دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، کہا کہ بھائی تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں بھائی میں گنجا ہوں، گنجے پن سے پریشان ہوں، ہمیشہ سر کو کھجاتے رہتا ہوں اور میرے اس گنجے پن کی وجہ سے میرا نام بھی چھپ گیا ہے، میں کوئی مجھے اپنے اصلی نام سے نہیں جانتا، گنجا سے ہی جانتا ہے، ہر کوئی مجھے گنجا کہہ کر کے بلاتا ہے۔ کہا کہ اگر اللہ تمہیں اس گنجے پن سے دور کر دے تو کہا کہ بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے فرشتے نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، گنجا پن دور ہو گیا، شاندار اور کالے بال ملائم نکل آئے، بہت ہی خوش ہوا۔ فرشتے نے کہا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے ضرورت ہے، غربت میری دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے کہا کہ تمہیں کون سا جانور پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ ایک گابھن گائے دے دی گئی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ اس گائے کے اندر برکت عطا فرما دیجئے۔ ایک گائے سے کئی ایک گائے اور جانوروں کے اندر اضافہ ہو گیا اور پہاڑوں کے درمیان میں جا کر کے وہ رہنا شروع کر دیا، خوشحال زندگی گزارنے لگا۔ پھر یہ فرشتہ تیسرے کے پاس گیا جو اندھا تھا، اس کے پاس جا کر کے کہا کہ بھائی تمہیں کوئی تکلیف؟ کہا کہ بھائی میں اندھا ہوں، رات و دن میں فرق پیدا نہیں کر پاتا ہوں، جیسی رات ویسا ہی دن ہمارے لیے ہے، آپ ہمارے واسطے دعا کرو کہ آنکھ میں بینائی آ جائے۔ چنانچہ فرشتے نے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھا اور بینائی لوٹ کر کے آ گئی، بہت ہی زیادہ خوش ہوا۔ کہا کہ میں غریب ہوں، غربت کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کرو۔ کہا کہ کون سی جانور؟ فرشتے نے کہا تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے بکری سب سے زیادہ پسند ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بکری دی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بکری کے اندر اضافہ فرما دے، برکت عطا فرما دے۔ چنانچہ یہ دعا دے کر کے فرشتہ چلا گیا۔ ان تینوں کے کاروبار مال و دولت کے اندر اس طریقہ پر ترقی ہوئی، برکت ہوئی کہ شہر چھوٹا پڑ گیا اور اپنے کیا کہتے ہیں شہر کے جو جنگلات اور پہاڑ ہیں ان پہاڑوں کے اندر اپنے جانوروں کے ساتھ یہ تینوں کے تینوں رہنے لگ گئے۔ رب کائنات کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں نوجوانوں سے امتحان لینے کے لیے اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا کہ جاؤ میرے ان تینوں بندوں کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس کا امتحان لو۔ یہ واقعات حدیث کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ واقعہ بیان کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بھی مال و دولت دیا ہے اور کبھی کوئی آزمائش آ جائے تو ایسی صورت میں ہم شکایتیں نہیں کرنا بلکہ اس آزمائشوں کے اوپر صبر کرنا۔ اب اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو ایسی صورت میں ہم اسے دھتکارنا نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر آپ کے پاس کوئی سائل آ جائے تو آپ اسے جھڑکیے مت۔ چنانچہ 1-2 سال کے بعد فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے کوڑی آدمی کے پاس آیا، فقیر کا لباس پہن کر کے، اور آ کر کے یہ کہتا ہے کہ او بھائی میں بہت ہی زیادہ غمزدہ انسان ہوں، میں فقیر ہوں، اپنے گھر اور گاؤں کو جانا ہے،
ہمارے پاس جانے کے لیے کوئی سواری نہیں، راستے میں خرچ کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ پہلے کوڑی آدمی تھے اور بہت ہی زیادہ غریب تھے، آپ میری مدد کرو۔ اللہ نے آپ کی مدد کی تھی۔ وہ نوجوان اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کر کے آ گیا، کہا کہ پھر سے بولو، تم نے کیا کہا؟ کہا کہ ہاں بھائی، میں نے سنا ہے کہ تم پہلے غریب تھے اور کوڑی کے کوڑ کے مرض کے اندر تم مبتلا تھے۔ کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی اور میں کوئی غریب نہیں تھا، یہ سارا کا سارا میں نے خود کا محنت کر کے کمایا ہے۔ جو آج مجھے عزت ملی ہے خود کے محنت سے ملی ہے۔ آج بھی کچھ لوگوں کا خیال ایسا ہے، ملاقات ہوتی ہے، باتیں ہوتی ہے، باتوں میں یہ کہہ دیتا ہے کہ مولوی صاحب قسمت کچھ بھی نہیں ہے، محنت کرو گے تو آگے بڑھو گے۔ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے میں اپنی محنت کی وجہ سے کمایا ہوں۔ خدا کی قسم، اگر آپ کی قسمت کے اندر وہ محنت اللہ نے نہ لکھی ہوتی تو کہاں سے تم کما لیتے؟ قسمت میں اللہ نے محنت لکھی تھی، اس واسطے تم نے محنت کیا۔ کئی ایسے نوجوان ہیں جن کی قسمت میں اللہ نے محنت نہیں لکھی، ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے پڑا رہتا ہے، دوسروں کے ٹکڑوں کے اوپر وہ پل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی قسمت میں اللہ نے محنت لکھی تھی، اس واسطے آپ نے محنت کی اور پھر اللہ نے آپ کو ترقی دی ہے۔ اس واسطے جو بھی کچھ ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں تغیرات، وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی سے ہے۔ جب اس نوجوان نے ایسا کہا نا اور اسے برا بھلا کہا انسانی شکل میں اس فرشتے کو، تو وہ فرشتہ جاتے جاتے یہ کہنے لگا کہ اگر واقعتاً یہ تمام چیزیں تمہیں تمہاری محنت سے ملے اور تم پہلے غریب اور کوڑی نہیں تھے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ تم جو پہلے تھے اللہ تمہیں ویسا ہی بنا دے۔ رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، وہ آدمی، وہ اللہ کا فرشتہ ابھی کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس کے کیا کہتے ہیں اونٹ ایک کے بعد ایک مرنے لگ گیا، اور پہلے جیسا تھا وہ کوڑی ویسا ہی غریب کوڑی بن کر کے پھرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش لی اور وہ ناکامیاب ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کا وہ فرشتہ امتحان لینے کے لیے گنجے کے پاس گیا، کہا کہ بھائی میں فقیر آدمی، غریب آدمی ہوں، مجھے میرے گھر جانا ہے، گاؤں جانا ہے، ہمارے پاس کچھ پیسے نہیں ہے، تم ایک جانور گائے میں سے دے دو تو میں وہ اسے فروخت کروں، راستے کا خرچ بھی نکالوں اور کرایہ بھی حاصل کر لوں، اس طریقہ پر میں میرے گاؤں پہنچ جاؤں۔ میں نے سنا ہے کہ پہلے تو گنجا تھا اور غریب بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گنجے پن سے نجات دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ کیا کہا؟ گنجا تھا اور غریب تھا؟ نہیں، میں پہلے سے شروع سے ایسا ہی خوبصورت ہوں اور ہمارے سر پہ پہلے سے ہی بال ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں میں نے میرے محنت سے کمائی ہے، اور اس میں سے کچھ ہمارے باپ داداؤں کا چھوڑا ہوا ورثہ ہے، یہ جہاں سے مجھے ملا ہے۔ رب کائنات کی قسم ہے وہ فرشتہ یہ کہنے لگا کہ اگر واقعتاً تم اپنی باتوں کے اندر اس طریقہ پر مکر رہے ہو اور اگر تم اپنی باتوں میں جھوٹے ہو تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے جیسے تھے تم ویسے ہی تمہیں کر دے۔ ابھی یہ فرشتہ وہاں سے لوٹنے لگ گیا تو ایسی صورت میں ان کی دعا یہ قبول اللہ نے کر لیا۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک گائیاں اس کے مرتے چلے گئے، اور تھوڑے دنوں کے بعد وہ مکمل طور پہ ویسے ہی گنجا اور فقیر ہو گیا جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ پھر اللہ کا یہ فرشتہ تیسرے انسان کے پاس گیا، تیسرے نوجوان کے پاس گیا جو اندھا تھا، اور وہاں بھی جا کر کے کہی کہ بھائی میں گاؤں سے آیا ہوں، راستہ بھٹکا ہوا ہوں، میرے پاس جانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتہ کہہ رہا ہے تم اپنے بکری میں سے ایک بکری دے دو، میں نے سنا ہے کہ تم پہلے اندھا تھا اور غریب تھا، اللہ نے تیری مدد کی اور تمہاری آنکھ کی روشنی کو واپس کر دیا۔ وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہاں واقعتاً پہلے میں اندھا تھا، واقعتاً پہلے میں اندھا تھا، اللہ نے میری آنکھ کی بینائی کو پھر سے واپس کیا، میں بہت ہی زیادہ غریب تھا، ایک اللہ کے بندے نے میرے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور ایک بکری ہمیں دی تھی، اسی بکری کا نتیجہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں بکریوں کی تعداد آج ہو گئی ہے، اور یہ پہاڑ دو پہاڑوں کے درمیان میں جتنے بکریاں ہیں یہ تمام بکریاں ہمارے ہیں، اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، اللہ کے نام پہ آپ مانگ رہے ہو، آپ چلے جاؤ میرے بکریوں کے ڈیور کے اندر، ایک نہیں بلکہ جتنے بکریاں تمہیں چاہیے وہ سب کے سب تم لے کر کے جاؤ، اللہ کے راستے میں یہ سب میں قربان کرنے کو تیار ہوں۔
رب کائنات کی قسم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے مال و دولت کے اندر مزید اللہ نے اضافہ فرما دیا، اور اللہ پاک نے اس واسطے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرے دی ہوئی نعمتوں کے اوپر شکریہ ادا کریں گے تو ایسی صورت میں تمہارے اس نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم نے انکار کر دیا، اگر تم نے ناشکری کی تو ایسی صورت میں لعذاب عذابی لشدید، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی سخت عذاب ہے۔ ناشکری کی تو پہلے جیسا تھا ویسا ہی اللہ نے بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائی، میرے دوستو، ہمیں یہ چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے تو ویسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح طور پہ اس کا استعمال کریں، بے جا استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی فقیر آ جائے، مانگنے والا آ جائے، اگر واقعتاً وہ مستحق ہیں تو ایسی صورت میں آپ اس کی مدد کریں۔ آپ کے پڑوس میں آپ کے پڑوسی، آپ کے رشتہ دار ایسے ہیں، آپ کے محلے کے مسجد کے اندر جو خدمت انجام دیتے ہیں مساجد میں، وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے۔ کبھی آپ اپنے مال و دولت میں سے بند مٹھی ان کے لیے جو ہے کچھ دے دینا، تاکہ وہ بھی بیچارہ خوش ہو اور آپ کے لیے دعائیں کریں۔ اور آپ کے پڑوس میں اگر کوئی غریب ہیں، رشتہ دار میں اگر غریب ہیں، ایسی صورت میں آپ ان کی مدد کرنا، چونکہ اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے۔ اور کبھی کوئی نیک کام اللہ کے لیے بھی کرنا، کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں مفاد کے لیے نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر ہمارا فائدہ ہے ذاتی طور پہ، جب ہی اس کے اندر وہ انٹری کرتے ہیں، اگر فائدہ نہیں ہے تو کرانہ کش ہو کر کے نکل جاتے ہیں۔ کبھی کوئی کام ایسا ہو جس میں اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے لیکن آخرت کا فائدہ ہے یا پھر دوسروں کا فائدہ ہو رہا ہے آپ کے ذریعے سے، تو ایسی صورت میں اس کام کو ضرور کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 نوجوان کا واقعہ حدیث کے اندر بیان فرمایا۔ ابھی 2 منٹ میں آپ کے سامنے اس واقعے کو میں رکھ دیتا ہوں۔ جا رہا تھا، آندھی طوفان آئے، ایک پہاڑ کے اندر وہ داخل ہوا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک پتھر اوپر سے آیا، پہاڑ کا راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ تینوں کے تینوں نوجوان وہاں پہ قید ہو گئے کہ کس طریقہ پر اب نکلے، بہت ہی پریشان ہوا۔ تینوں نے کہا کہ بھائی اپنی اپنی نیکیاں یاد کرو، اگر تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کی ہے تو اس نیکی کا واسطہ دو اور پھر اللہ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ان میں سے ایک نوجوان یہ کہتا کہ یا اللہ، چچا زاد بہن تھی، میرے اس سے محبت ہو گئی تھی اور میں کیا کہتے ہیں غلط کام کرنے کے لیے مکمل طور پہ ہم دونوں آمادہ تھے، لیکن یا اللہ صرف آپ کے ڈر اور خوف نے ہم دونوں کو اس گناہ سے بچائے رکھا۔ میں صرف آپ کے ڈر کی وجہ سے یہ گناہ کا کام نہ کیا اور توبہ کیا ہوں، وہاں سے واپس آیا ہوں۔ یا اللہ اگر یہ کام صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے کیا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اس پتھر کو اس طرف کیا کہتے ہیں پہاڑ سے ہٹا دیجئے۔ چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی اور تھوڑا سا پتھر ہٹا، باہر سے کیا کہتے ہیں ہوا آنے لگ گئی اور سانس لینے کی دقت ختم ہو گئی۔ دوسرے سے کہا کہ بھائی اب تو دعا کر، تو اس نے کہا کہ بھائی اللہ نے مجھے مالدار بنایا تھا، ایک مزدور آدمی میرے پاس مزدوری کرنے کے لیے آیا، جب مزدوری دینے کا وقت آیا کسی بات میں تکرار ہوئی، مزدور بغیر مزدوری لیے ہوئے نکل گیا۔ اس کے مزدوری کو ہم نے اپنے پاس امانت کے طور پہ رکھا، اس سے ایک کاروبار شروع کیا اور بہت ہی زیادہ اس کے اندر برکتیں ہوئی ہے۔ چند سالوں کے بعد وہ مزدور اپنا مزدوری لینے کے لیے جو ہمارے پاس آیا تو میں نے ان کے مال سے جو بھی منافع ہوا تھا وہ تمام کا تمام منافع کہا کہ یہ تمہارے مال کا ہے، تم یہ سب لے کر کے جاؤ۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صرف اور صرف آپ کی خوشنودی کے لیے میں نے کیا تھا، اگر میں اپنی ان بات میں سچا ہوں تو مولا اس پتھر کو راستے سے ہٹا دے۔ چنانچہ ان کی دعا بھی قبول ہوئی، پتھر کا اور حصہ کچھ زیادہ سرکا، لیکن اتنا نہیں سرکا تھا کہ ابھی سب کے سب نکل سکے۔ چنانچہ تیسرے کو کہا کہ اب تو جو ہے دعا کر، نیک کام کا واسطہ دے۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا، یا اللہ میں بکریاں چرا کر کے شام میں آتا، بکری سے دودھ نکالتا اور نکالنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والد کی خدمت میں دودھ پیش کیا کرتا تھا۔ یا مولا اس وقت ایسا آیا کہ تاخیر ہو گئی بکریوں کو اپنے گھر لانے میں، اتنے میں والد صاحب کو نیند آ گئی، میں بکری سے دودھ نکالا اور جب گیا تو دیکھا والد صاحب سوئے ہوئے ہیں۔ میں چاہا کہ ان کو اٹھاؤں، پھر سوچا کہ تھکے ہوئے سوئے ہیں کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میں نے اس امید میں کہ جگیں گے تو ایسی صورت میں دودھ دوں گا، میں سرہانے کھڑا رہا اور پوری رات
ساتھ کھڑا رہا. صبح فجر کے وقت میں والد محترم کی آنکھ کھلی تو ایسی صورت میں نے ان کے خدمت میں دودھ پیش کیا. یہ مولا میں نے صرف آپ کی رضا کے لیے یہ کام کیا تھا, اگر آپ کو میرا یہ کام پسند ہے تو مولا تو یہاں سے پتھر کو ہٹا دے. چنانچہ میرے دوستو ان کی دعا بھی قبول ہوئی اور پتھر مکمل طور پر اس گھر سے ہٹ گیا اور یہ تینوں کے تینوں نوجوان باہر نکلے. واقعہ سنانے کا منشا اور مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہم کبھی کوئی کام اللہ کی رضا مندی کے لیے بھی کر لیا کریں بغیر مفاد پرستی کے, تو اس طریقہ پر یہ کیا گیا کام مصیبتوں کے پھنسنے کے وقت میں ضرور اللہ تبارک و تعالی کامیاب کرتا ہے ایسے کاموں کو, اور مصیبت کے وقت میں ایسے ہی کام جو ہے یاد آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس مصیبت کو خوشیوں میں تبدیل فرما کر کے دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.